یہ بات ہے قرآن کی. یہ جو آپ آسمان دیکھ رہے ہیں نا، یہ گراؤنڈ فلور ہے، اس کے اوپر 7 فلورز اور ہیں. 7 فلور پہ جو پینٹ ہاؤس ہے اس میں گاڈ رہتا ہے. اور یہ مجھ سے پوچھے گا، اس کی مجال ہوگی کہ مجھ سے پوچھے گا کہ تم نے کیا کیا دنیا میں. میں پوچھوں گا اگر یہ نکلا کہ بھائی تم نے کیا کیا. یہ بات ہے اس سوال کی جو آج بھی ہمارے بیچ زندہ ہے. میں مانتا ہوں کہ کہیں کوئی بھگوان نہیں ہے، کسی نے اس برہمانڈ کو نہیں رچا اور کوئی ہمارا بھاگیہ طے نہیں کرتا. یہ بات اگر میں اپنے نام سے بول دوں تو 50 لاٹھی والے دل لے کے پہنچ جائیں گے، لیکن اسٹیفن ہاکنگ کے سامنے کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ کوئی انگلی اٹھا سکے. یہ بات ہے ان الفاظ کی جن کو سن کر زمین، آسمان اور پہاڑ کا دل پھٹ پڑنے کو کرتا ہے. یہ جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ مسیح کون ہے. اصل میں وہ خدا تھے جو انسانی روپ میں دنیا میں آئے. یہ بات ہے 1/3 قرآن کی، سورہ اخلاص کی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن کی ساری سورتوں میں سب سے زیادہ پاپولر، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی سورت ہے سورہ اخلاص. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لیکن افسوس ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے قل هو اللہ احد نماز کو جلدی ختم کرنے کا شارٹ کٹ ہے. ارے آ رہے ہیں بھائی، چلیے امی دیر ہو رہی ہے. بس 2 منٹ لگیں گے بیٹا. قل هو اللہ احد پڑھوں گی نماز میں. ٹرین میں پڑھ لیجئے گا. لیکن جب ہم صحاباؤں کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہیں سورہ اخلاص سے اتنی زیادہ، اتنی بے پناہ محبت تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو سڑک پہ گھسیٹا جا رہا تھا، ان کے سینے پر پتھر رکھا جا رہا تھا، وہ تب بھی کہہ رہے تھے احد 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 احد. بتا، کیا تو اب بھی نبی پر یقین رکھتا ہے؟ بول مردود. احد 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 احد. بلاؤ اپنے اس اللہ کو. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کی سورتوں کے نام ان کے اندر استعمال ہونے والے لفظوں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جیسے سورہ فیل، سورہ کافرون، سورہ ماعون. لیکن اس پوری سورت کے اندر آپ کو کہیں بھی اخلاص لفظ نہیں نظر آئے گا. اس کے باوجود بھی اس کا نام سورہ اخلاص رکھا گیا ہے اس کی خوبی کے اوپر، کیونکہ جب انسان اس سورت کو سمجھ لیتا ہے تو اس کے بعد وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے. بابا، یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس سورہ کا نام سب سے الگ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ شرک کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اس کا نام وہ نہیں ہے جو اس کے اندر لکھا ہے، بلکہ وہ ہے جو یہ اس کے پڑھنے والے کو بنا دیتی ہے بالکل پاک. اب سمجھ آیا. اسکالرز کے اکارڈنگ سورہ اخلاص ہمیں 8 طرح کے کفر سے بچاتی ہے. قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ اخلاص وہ نایاب موتی ہے کہ اگر آپ نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک لمحے کے لیے بھی اس اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کر لی تو وہ عبادت آپ کے لیے آخرت تک کافی ہوگی. Ikhlas is so precious that even if you're sincere for a moment in your life, it'll be enough for you. کیا ہے سورہ اخلاص کے نازل ہونے کے پیچھے کا واقعہ؟ یہ سورت ہمیں ایسا کون سا لٹمس ٹیسٹ سکھاتی ہے جس سے ہم بڑی آسانی سے پتہ کر سکتے ہیں کہ کہیں جانے انجانے ہم شرک تو نہیں کر رہے. بیچاروں کے علم کی کمی ہے. میں آپ کو بتاؤں، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے حلول کا عقیدہ تو چھوڑو، قبروں کے سامنے جھکنے کو منع فرمایا. سجدہ تو دور کی بات ہے، چومنے سے بھی منع کیا. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پرانی اس سورت کا کیا کام ہے آج ہماری زندگی میں؟ ان سب سوالوں کے جواب جانیں گے اس ویڈیو. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسکالرز کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مکہ اور تمام دنیا شرک میں بری طرح مبتلا تھے. کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. مکہ میں بت پرستی عام ہو گئی تھی. دنیا کے کسی ریلیجن میں کوئی ایسا خدا نہ تھا جس کی شکل نہ ہو، جس کی بیوی نہ ہو، جس کے بچے نہ ہو، جس کی ماں نہ ہو، جس کی ساس نہ ہو. میرے پیچھے دیکھ رہے ہو، یہ ہیں عزا کی بیٹی منات. اس کی پیروی کرو، اگر یہ خوش ہو گئی تو اللہ کے آگے تمہاری سفارش لگا دے گی. آؤ اس کے آگے سر جھکاؤ اور جو دل میں ہے مانگ لو. جی بہتر. دنیا کا یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ٹیچنگز کو بھول چکے تھے. بس مٹھی بھر لوگ ہی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کی دین پر تھے، جو ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ کافرون کو نازل کیا تو مکہ کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا. ابو طالب، کافروں میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے. پیغمبر پر سورہ کافرون نازل ہوئی ہے.
اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ اے کافرو جن بتوں کو تم پوجتے ہو ان کو میں نہیں پوجتا۔ سورہ کافرون کے نازل ہونے سے مکہ کے اندر ایک کھلبلی مچ گئی۔ آس پاس کے یہودی، نجران کے کرسچن، ایون تمام دنیا کے لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر اللہ ہے کون؟ خوش آمدید محمد۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ آپ اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، اور نہ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں جس کی عبادت آپ کرتے ہیں۔ ذرا یہ تو بتائیے کہ آخر آپ عبادت کرتے کس کی ہیں؟ تو ان لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آنا ایک دم لازمی تھا، کامن تھا، کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے تک ان لوگوں نے کبھی ایک خدا کی عبادت نہیں کی تھی۔ ان کے خدا کی شکل بھی ہوتی تھی، ان کا خدا شادیاں بھی کرتا تھا۔ تو یہ اب سوال لے کر پہنچنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ ہمیں یہ تو بتائیے کہ وہ خدا ہے کون جس کی آپ عبادت۔ عرب کے کسی ریگستان میں لگتا ہے ڈاکو آ رہے ہیں، تم رکو میں دیکھتا ہوں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آج ہم لوٹنے نہیں پوچھنے نکلے ہیں کہ محمد ہمیں جس اللہ کی طرف بلاتے ہیں وہ بنا کس چیز کا ہے؟ کیا وہ سونے چاندی کا بنا ہے یا وہ لوہے کا ہے؟ خیبر عرب میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی۔ خوش آمدید، کافی جلدی لوٹ آئے آپ لوگ۔ میں بے صبر ہوں یہ جاننے کے لیے کہ مکہ میں کیا معاملہ رہا۔ امید ہے آپ نے وہی سوال پوچھے ہوں گے جو میں نے آپ سے کہے تھے۔ جی بالکل، ہم نے محمد سے پوچھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے بنایا ہے، آدم کو مٹی سے، ابلیس کو آگ سے اور آسمان کو دھوئیں سے۔ تو ہمیں بتائیے آپ کا اللہ آخر کس چیز سے بنا ہے؟ شاید ہم آپ پر ایمان لے آئیں۔ اور ان کا جواب تھا کہ اس نے ہر چیز بنائی ہے، نہ کہ وہ خود کسی چیز سے بنا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچے پیغمبر ہیں۔ یہاں آپ غلط ہیں، پیغمبر آئے گا تو ہماری نسل سے ہی آئے گا۔ ہر بار جب اللہ کے نبی سے کوئی یہ سوال کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جواب دیتے جس کا حکم انہیں اللہ نے دیا تھا۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ بھی رہتا ہے کہ شاید سورہ اخلاص مدینہ میں نازل ہوئی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ سورت مکہ کے شروعاتی دنوں میں ہی نازل ہوئی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے نازل ہوئی۔ تبھی جب ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، انہیں پریشان کیا جاتا تھا، اس کے باوجود بھی وہ احد احد ہی کہتے تھے۔ وہ کسی درجے میں بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ احد اس وقت جو ان کی زبان سے نکل رہا ہے، یہ قطعی ثبوت ہے اس کا کہ یہ سورہ مبارکہ اس وقت نازل ہو چکی تھی، اور اسی کے حوالے سے قل هو اللہ احد۔ پر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کون ہے، کیسا دکھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، کتنی اس کی اولاد ہیں، اس طرح کے سوالوں کے جواب کے لیے اس سورت کو ہر موقع پر اللہ کے نبی نے پڑھ کر سنا دیا۔ مدینہ، ہجرت کے بعد کا دور۔ اے اللہ کے پیغمبر، ہم نذران کے پادری ہیں اور آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کون ہے، وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس کے علاوہ کیا عیسیٰ مسیح اللہ کی اولاد ہیں؟ اس کی کتنی اولادیں ہیں، اور کیا اس کی کوئی بیٹی بھی ہے؟ یہ سب ہمیں بتائیے پیغمبر۔ کہہ دو اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ جب صحاباؤں کو اس سورت کی امپورٹنس پتہ چلی تو انہیں اس سورت سے اتنی محبت ہو گئی کہ دن رات صبح شام جب موقع لگتا وہ اسے پڑھ لیا کرتے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک سفر کے دوران ایک سردار پورے راستے قل هو اللہ احد پڑھتے رہے۔ سفر سے واپس آ کر صحاباؤں نے اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے گا کہ اللہ loves him، اللہ انہیں محبوب رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں ایک اور مشہور نریشن ملتی ہے کہ مدینہ میں ایک صحابی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے اور اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھا کرتے۔ اب یہ معاملہ کئی دنوں، کئی ہفتوں، کئی مہینوں تک چلتا رہا تو پیچھے نماز پڑھنے والے لوگ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہوا نماز پڑھانے کا۔ میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ رہے امام صاحب، زیادہ لوگوں کا جانا ٹھیک نہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ یہاں سب خیریت؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے تھے
کہ الحمدو کے بعد آپ صرف اخلاص ہی پڑھائیے، یا پھر کوئی اور سورت۔ الحمدو کے بعد 2 سورتیں پڑھانا ہمیں کچھ ٹھیک نہیں لگتا، تو آپ ایسا کیجئے، مسجد کا امام کسی اور کو بنا لیجئے، میں سورہ اخلاص پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جب امام صاحب اس بات پہ راضی نہ ہوئے تو پھر یہ لوگ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ جائیے اور جا کر ذرا پتہ کیجئے کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ پیغمبر آپ کے اس عمل کی وجہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ میں اپنے اس عمل کو راز رکھنا چاہتا تھا، لیکن یہ پیغمبر کا حکم ہے، تو آپ اللہ کے نبی کو بتا دیجئے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو صحابیوں سے کہا کہ آپ جا کر ان سے کہہ دیجئے گا کہ اس صورت نے ان کو جنت میں داخل کرا دیا ہے۔ تو یہ تھی سورہ اخلاص کی بیک گراؤنڈ سٹوری۔ اس سے پہلے کہ ہم ان سورت کی آیتوں کو سمجھیں، ہمیں یہ سمجھنا بے انتہا ضروری ہے کہ یہ سورت ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے یہ کہانی سنیے۔ تو بات ہے 1930 کے بنارس کے۔ سید خاندان میں زیتونہ بی جب شادی کر کے آئیں تو ان کی ساس نے انہیں ایک سونے کا ہار دیا۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان، اس کا بہت خیال رکھنا۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ کچھ سال گزرے، زیتونہ بی بہو سے امی اور امی سے ساس بن گئی۔ انہوں نے وہ ہار اپنی بہو کو دیا اور سیم وہی بات کہی جو ان سے ان کی ساس نے کہی تھی۔ دلہن، یہ ہے اصلی سونے کا ہار، ہمارے خاندان کی شان۔ آپ بالکل بے فکر رہیں امی، میں اس کا رکھوں گی بہت خیال۔ جیتی رہو میری جان، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وقت کا پہیہ گھومتا رہا، نسلیں بدلتی رہیں، اور آخر ایک دن ایسا آیا کہ سید خاندان کے اوپر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سمجھ میں نہیں آیا کیا کریں۔ تب ان کی پوتی صدف نے کہا، اپنا خاندانی ہار بیچ دیتے ہیں، اس مصیبت کے وقت کم سے کم وہ ہار ہی تو کام آئے گا۔ ٹھیک کہتی ہو چھوٹی، اس وقت یہی صحیح ہے۔ پیسوں کی ضرورت تھی، حالات بہت زیادہ خراب تھے، تو یہ لوگ من مار کر ہار لے کر سنار کے پاس پہنچ گئے۔ سنار نے ہار کو دیکھا، چیک کیا اور مسکرا کر بولا، کیا خان صاحب مذاق کر؟ یہ ہار تو 100% نقلی ہے۔ وہ پھر دوسرے سنار کے پاس گئے، پھر دوسرے سنار نے بھی یہی بات کہی۔ سارا دن وہ شہر کے الگ الگ سناروں کے پاس گھومتے رہے اور ہر سنار کا وہی جواب تھا، سوری سر، دس از فیک۔ اب یہاں ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، وہ ہار کتنے سال تک سید خاندان کے پاس تھا؟ تب بھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہار اصلی ہے یا نقلی۔ لیکن سنار کو کیسے پتہ چل گیا کہ وہ ہار نقلی ہے؟ کیونکہ سنار کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے، اس پتھر کو کہتے ہیں ٹچ سٹون۔ اس پتھر کے اوپر جب آپ سونے کو گھستے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سونا ہے یا پیتل، لوہا ہے یا چاندی۔ بالکل اسی طرح سورہ اخلاص قرآن مجید کا وہ ٹچ سٹون ہے، یعنی وہ پیمانہ ہے، وہ اسکیل ہے جس پر آپ بڑے آرام سے اپنے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا ایمان سونا ہے یا پیتل۔ کیونکہ اگر آپ کا عقیدہ، آپ کا طریقہ، آپ کا عمل ان 4 آیتوں سے میچ نہیں کر رہا تو شاید جس چیز کو آپ ایمان سمجھ رہے ہیں، سونا سمجھ رہے ہیں، وہ اصل میں پیتل ہے۔ پوری زندگی جسے سونا سمجھتے رہیں وہ پیتل نکلی۔ کاش پہلے ہی ہم نے پرکھ کر لی ہوتی۔ اب کیا ہوگا بابا؟ ہوگا کیا شہلا، اب بھگتیں گے اپنی غفلت کی سزا۔ تو چلیے قرآن کے اس ٹچ سٹون کو سمجھتے ہیں آسان طریقے سے، سنیمیٹک انداز میں۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس صورت کو شروع کرنے سے پہلے بس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو آپ نوٹس بنایا کریے، اس سے آپ کو یہ صورت یاد رہے گی۔ I'm sure کہ پرانی بہت ساری صورتوں کو آپ اب تک بھول بھی چکے ہوں گے، تو اگر آپ نوٹس بنائیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی، انہیں ریوائز کرنا بھی آسان ہوگا۔ جیسا کہ آپ چارٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سورہ اخلاص کو اسکالرز نے تقریباً 20 نام دیے ہیں، سورہ توحید، سورہ احساس، سورہ امن، سورہ نجات اور بھی کئی سارے، لیکن سب سے فیمس نام سورہ اخلاص ہے۔ تو پہلی آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، یعنی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جیسے ہم سورہ کافرون میں پڑھ چکے ہیں کہ قل ایک کمانڈنگ ورب ہے، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے،
تو جب یہاں پر یہ قل آ گیا تو یہ بات صاف ہو گئی کہ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں یہ بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن جب ہم سورہ کافرون والی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں کہا جا رہا ہے کافروں سے کہہ دیجئے۔ اب یہاں پر آڈینس بتائی ہی نہیں گئی، یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ بھئی کہنا کس سے ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ تو اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ جب آڈینس فکس نہ ہو تو اس کا مطلب اب یہ ہے کہ اب یہ میسج یونیورسل ہو چکا ہے، اب یہ بات ہر کسی سے کہنی ہے، اس زمین سے کہنی ہے، اس آسمان سے کہنا ہے، اپنے آپ سے کہنا ہے، دنیا کے ہر انسان سے کہنا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے۔ اب یہاں پر جو ہوا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہی، یعنی وہ۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے قل اللہ احد تب بھی بات وہی ہوتی، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ ہوا کی ضرورت کیا تھی؟ اب جنرلی جب ہم دنیا میں کوئی کہانی سنتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں تو ناؤن پہلے آتا ہے اور پروناؤن بعد میں آتا ہے۔ یعنی یہ کہا جائے گا کہ جنگل میں ایک شیر رہتا تھا، وہ شیر جو بڑا خونخوار تھا۔ اب دیکھیے یہاں پہ شیر کا انٹروڈکشن پہلے آ گیا ہے، لیکن اگر میں آپ سے کہتا وہ بڑا خونخوار تھا تو فوراً سامنے والا پوچھے گا کون خونخوار تھا؟ تو بالکل یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کا لفظ استعمال کرنے سے ایک چونکانے والا انداز پیش کر دیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں چونکانے والے انداز میں کہ کہہ دیجئے کہ وہ ایک ہے۔ اب وہ کون ہے؟ وہ جس کو آپ کی فطرت پہچانتی ہے، جو آپ کے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس فطرت پہ پیدا کیا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات، اس کے اندر یہ بات گھلی ہوئی ہے، اس کی روح یہ بات جانتی ہے کہ کوئی ہے، وہ ایک اللہ ہے جو اس کی باڈی کو، اس نظام کو، اس ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کا نام ہے وہ ایک پراپر نیم ہے۔ دنیا میں آپ کسی بھی نام کو پلورل بنا سکتے ہیں، اس میں ایس لگا سکتے ہیں، جیسے گاڈ کے گاڈز ہو سکتے ہیں، دیوی کا دیویوں، دیوتاؤں، خداؤں، جادوگروں، یعنی اللہ کو اللاز نہیں کر سکتے، اس واحد میں جمع نہیں لگا سکتے۔ خدا کا تصور ہم قائم نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے ساتھ ہمارا جو باطنی رشتہ ہے کہ اندر محسوس ہوتا ہے کہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہسٹری کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، کتنے سارے راجہ آئے، بادشاہ آئے، مشرک آئے، فرعون نے اپنے آپ کو خدا کہا، قارون نے اپنے خزانے پہ اتنا سارا گھمنڈ کیا، لیکن کبھی کسی کی یہ ہمت نہیں ہوئی، کسی کو یہ آئیڈیا نہیں آیا کہ وہ اپنے بت کا نام اللہ رکھ لیتا۔ تو یعنی یہ اللہ کا ڈیوائن پلان ہے، اللہ کا ڈیوائن نیم ہے، اس پر صرف اور صرف اللہ رب العزت کا کاپی رائٹ ہے۔ اب یہاں پر جو عہد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے یہ بڑا یونیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن یہ ایک گنتی والا ایک نہیں ہے، کیونکہ عربی میں گنتی والے ایک کے لیے کہا جاتا ہے واحد۔ تو جب یہاں عہد کہا گیا تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب نہ اس کے آگے کچھ ہے، نہ اس کے پیچھے کچھ ہے، نہ اس کے جیسا کچھ ہے، اور نہ ہی اس کے جیسا کبھی کچھ ہوگا، نہ ہی یہ کسی چیز سے مل کر بنا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک کیک ہے تو آپ کہیں گے میرے پاس ایک واحد کیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے پاس عہد کیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا کیک بہت ساری چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کیک کے ساتھ ایک اور کیک کو رکھ دیا جائے تو اب وہ دو کیک ہو جائیں گے، اگر اس کیک کے پیسز کر دیے جائیں تو بہت ساری پیسٹریز بن جائیں گی۔ اس آیت نے عیسائیوں کے ٹرینٹی والے کانسیپٹ کو بالکل ختم کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عیسائی کیا کہتے ہیں کہ اللہ کے تین حصے ہیں، خدا God as Father, God as Son Jesus, and number 3 the Holy Ghost. استغفر اللہ۔ تو اس پوری آیت میں کیا بات ہو رہی ہے؟ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے۔ اب لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اللہ اگر اکیلا ہے تو شاید وہ کمزور ہو، کیونکہ اکیلا اکثر کمزور ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے دوسری آیت میں دیا، اللہ الصمد، یعنی اللہ بے نیاز ہے، کسی پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ یہ آیت اصل میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہے کون، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے۔ الصمد کا یہ لفظ پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی بار آیا ہے، اور یہ اس سورت کا سب سے ہیوی ورڈ ہے۔ تو بہت دھیان سے سنیے گا، کیئرفلی، بہت دھیان سے، ٹھیک ہے؟ جب یہ سورت نازل ہوئی تو صحاباؤں نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، یہ الصمد کیا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے کہا کہ الصمد وہ سردار ہے، وہ چیف ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، یعنی الصمد وہ ہے جس کے اوپر ساری کائنات ڈیپینڈ کرتی ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جیسے جانور ہو یا انسان ہو، ہم سب کو ہر وقت ہوا چاہیے، پانی چاہیے، بھوک لگی ہے تو کھانا چاہیے، دل دکھ گیا ہے، گلے تک آنسو بھر آئے ہیں تو کمفرٹ چاہیے، اکیلے میں ڈر لگ رہا ہے تو سکون چاہیے۔ تو ایسی سچویشن میں ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ اس ایک اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ یا اللہ grant us Jannah without reckoning، یا اللہ۔ اب اس آیت نے ان سارے بلیف کو، ان سارے سائنٹسٹ کی تھیوری کو ریجیکٹ کر دیا جو یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں اور یہ دنیا کا نظام اپنے آپ چل رہا ہے، گریوٹی نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے اور وہی اس کو مینج کر رہی ہے۔ پر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ الصمد ہے، اسی لیے گریوٹی بھی اللہ کی محتاج ہے۔ تو پہلی اور دوسری آیتوں میں کیا بات ہو رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور وہ سب کے ساتھ ہے، سب کا خیال رکھنے والا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہہ دو اللہ بے ہما ہے، اللہ باہما ہے۔ بے ہما کا ترجمہ کہہ دو اللہ سب سے الگ ہے اور اللہ سب کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہے۔ اب یہاں لام کا یوز کیا جا رہا ہے جس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ یہ آیت پاسٹ ٹینس میں بات کر رہی ہے۔ لیکن پاسٹ ٹینس میں ہی کیوں؟ تو جیسا ہم ویڈیو کے شروع میں جان چکے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر جتنی بھی ریلیجنز تھے، جو بھی مذہب تھے، ان سب نے گاڈ کو ہیومنائز کر دیا تھا۔ تو اس آیت نے اس پورے بلیف کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا بھی تو اس بات میں پرابلم کیا ہے؟ تو اس بات میں پرابلم یہ ہے کہ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو اللہ ڈیوائیڈ ہو جاتا، پھر اللہ احد نہیں رہتا۔ اور جیسا کہ ہم ہالی ووڈ کی بہت ساری فلموں میں دیکھتے ہیں کہ دو خدا ہو گئے اور اتنی بڑی پرابلم کریٹ ہو گئی کہ پھر بڑے خدا کو زمین پر آنا پڑا چھوٹے خدا کو مینج کرنے کے لیے۔ پتا جی، ہم مل کر ان کا خاتمہ کریں گے۔ خاموش، لافی، یہ سب ختم کرو۔ آپ کے بیٹے نے ہی شروعات کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات اتنی ناپسند ہے کہ سورہ مریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یعنی اور کہتے ہیں کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے۔ ایسا کہنے والوں، یہ تو تم بری بات زبان پر لاتے ہو۔ قریب ہے کہ اس جھوٹ سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ آخری آیت، آیت نمبر 4، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اب یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ پہلی آیت احد پہ ختم ہوئی ہے اور آخری آیت بھی احد پر ہی ختم ہو رہی ہے۔ اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ ان چاروں آیتوں میں اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہہ دیجئے اس دنیا کی ہر چیز سے کہ اللہ ایک ہے اور اللہ اکیلا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کمزور ہے، بلکہ ساری کائنات اس پر ڈیپینڈ کرتی ہے، اور کیونکہ وہ یونیک ہے اس لیے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور وہ اللہ اتنا یونیک ہے کہ اس کی یونیکنیس کا کوئی کمپیریزن نہیں، کوئی مقابلہ نہیں۔ اب اسکرین پر آپ ایک چارٹ دیکھ رہے ہوں گے، یہ چارٹ میں نے آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے تاکہ آپ یہ آرام سے سمجھ سکیں کہ یہ آیت ہمیں کون کون سے کفر سے بچاتی ہے، محفوظ رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اس صورت کی اتنی زیادہ اہمیت تھی کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی انسان قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو اس کو 1/3 1/3 قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ 3 بار قل هو اللہ احد پڑھ لینے سے آپ کو پورے قرآن کا ثواب مل جائے گا، بلکہ جب آپ قرآن کو سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اسکالرز نے قرآن کو 3 کیٹیگریز میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ قرآن کا پہلا 1/3 حصہ یعنی 1/3 حصہ بات کرتا ہے حلال کی، حرام کی، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی۔ قرآن کا دوسرا 1/3 حصہ بات کرتا ہے نبیوں کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت اور زندگی کے بارے میں، جنت کے بارے میں۔ اور قرآن کا تیسرا حصہ بات کرتا ہے توحید کے بارے میں، یعنی اللہ کون ہے، اس کی کیا خوبیاں ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ اب کیونکہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 لائنوں میں پوری توحید کو سمیٹ دیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔